والذین آمنوا ونصروا أولئک بعضهم أولیاء بعض والذین آمنوا ولم تهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کرنے والا مرشدی السلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 72 اس کے ایک حصے کی تفصیل کر بیان کی تھی۔ مہاجرین، انصار اور ایمان والے جنہوں نے ہجرت نہیں، فضیلت کے اعتبار سے یہی درجہ بنتی ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت مہاجرین صحابہ کرام کی ہے، ان کے بعد فضیلت والے انصار صحابہ کرام ہیں، اور وہ صحابہ کرام ہجرت نہیں کر سکتے ایمان والے۔ یقیناً صحابیت کی فضیلت تو ان کے پاس ہے، لیکن ان دونوں کے مقام و مرتبہ تک وہ نہیں پہنچتے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی میں ایک ایسا عظیم کام فرمایا کہ جس کی مثال اس سے پہلے نہیں ہوئی، اور وہ یہ تھا کہ وہ جو کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، جو ایک دوسرے کے واقف بھی نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کہاں مکہ مکرمہ سے ایک شخص چلا ہے اور وہ مدینہ طیبہ پہنچا ہے، تو انصار صحابہ کرام نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، اپنے خزانوں کے دروازے کھولے، اپنے دلوں کے دروازے کھولے، اور ان بے یار و مددگار وہ جو اپنا مال بھی چھوڑائے، اپنے رشتے داروں کو بھی چھوڑائے، اپنے کاروبار بھی چھوڑائے، ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو کسی کو یہ کمی محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کسی اجنبی جگہ پہ آ گئے ہیں، بلکہ انصار صحابہ کرام نے کمال محبت کا اظہار یہ کیا کہ ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، کاروبار کے لیے مال دیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فلاں مہاجر فلاں انصار کا بھائی ہے، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے۔ تو وہ بھائی چارہ صرف یہ نہیں تھا کہ بھائی بھائی برادری ہے، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ بھائی چارہ ایسا تھا کہ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرے کے مال کا وارث بھی بنا دیا تھا۔ جو وراثت تقسیم ہوتی تھی تو وہ مہاجر بھائی اگر فوت ہو جاتا اس کی وراثت میں سے انصاری کو حصہ ملتا، اور اگر انصاری صحابی فوت ہو جاتا تو اس کے مال میں سے مہاجر کو حصہ ملتا۔ اور یہ سلسلہ مکہ مکرمہ کے فتح تک، یعنی فتح مکہ تک یہ حکم باقی رہا۔ باقی ساری باتیں تو تفصیل کی میں عرض کروں گا ہی کروں گا، لیکن یہاں اس بات کی بڑی خوبصورت کیا سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے، جس کے مال کا چاہے جس کو چاہے وارث بنا دے۔ وہ دور، اب اس کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے، میرے جملے کو سمجھنے کے لیے بھی تو اس دور میں جانا پڑے گا نا، جب بھائی بھائی کو وراثت سے حصہ نہیں دیتا تھا۔
بہنوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، ماں کو حصہ نہیں ملتا تھا، بیوی کو حصہ نہیں ملتا تھا، دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک دوسرے کو مال میں سے ٹکا نہیں دیتے تھے، تو اس وقت اس کو وارث کا مالک بنا دینا، وارث بنا دینا کہ جو بالکل اجنبی ہے، کسی اور کا رشتہ دار ہے، لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی بھائی نہیں ہے، وہ ایمان کے اعتبار سے بھائی ہے، اسلام کے اعتبار سے بھائی ہے، نسبی بھائی نہیں، بلکہ ایک کسی اور کو جب بھائی بنا دیا تو اس نے نسبی بھائی کا خیال رکھنا ہو یا نہ رکھا ہو اس کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن جس کو مصطفیٰ نے بھائی بنایا ہے اس کا اس نے خیال ضرور رکھا ہے، اپنا مال اس کو دیا، اپنا کھانا تھا اس کو دے دیا، بلکہ یہاں تک ہے کہ دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دی کہ دوسرے کے ساتھ مہاجر کا نکاح کروا دیا۔ یہ باتیں اسی طرح ہوا میں چھوڑی جانے والی باتیں نہیں ہیں۔ کبھی آپ تصور کریں نا، ہمارے ہاں قتل و غارت گری ایک ایک انچ زمین پہ بھی ہوئی ہے کہ یہ دیوار تمہاری ایک انچ ادھر بنتی تھی، اس نے کہا نہیں ادھر بنتی تھی اور اس پہ قتل ہو گئے۔ ایک ایک فٹ جگہ پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مار ڈالا ہے ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور کہاں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں ہی حصہ عطا فرما دیا، اس کا تذکرہ یہاں ہے۔ والذین آمنوا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا، وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ یہ حکم فتح مکہ تک باقی رہا۔ فتح مکہ کے بعد جو وراثت کے احکامات آج تک جاری ساری ہیں وہ یہ ہے کہ والدین کا حصہ ہے، ماں کا باپ کا الگ الگ، بیوی کا حصہ ہے اگر خاوند فوت ہو جائے، اور خاوند کا حصہ ہے وراثت میں سے اگر بیوی انتقال کر جائے، بچوں کا حصہ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے۔ اگر یہ تینوں نہ ہو تو پھر بہن کا حصہ ہے، بھائی کا حصہ ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر یہ اسی طرح چچا کی طرف، ماموں کی طرف، پھوپھو کی طرف، خالہ کی طرف یہ وراثت اسی طرح تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں یہ پورا انتظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں دین و دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعویٰ